فوج میں یہی تو مزہ ہے فوج کا کہ ہمیں بیٹھے لڑ رہے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کون پختون, کون سندھی, کون بلوچی, کون پٹھان. ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں بس. ہم پاک فوج آج کل جو ہے وہ فسادیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. فتنہ الخوارج ہم لڑ رہے ہیں. جن کو سمجھ رہے ہو کہ یہ جہاد کر رہے ہیں یہ خارجیز ہیں, اس سے پہلے کہ تم ان کو پکڑ لو, اس سے پہلے کہ وہ تائب ہو جائیں, آپ کے سامنے تسلیم کر دیں اپنے سر کو, تب فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو پھر جو ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اسٹیٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں, then they can expect mercy from the state. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا طلباء سے خصوصی گفتگو میں کہنا ہے کہ ملک کے نوجوانوں سے گفتگو میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے. جب تک قوم خصوصاً نوجوان ساتھ کھڑے ہیں پاک فوج کبھی نہیں ہارے گی. ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں, پاک فوج خارجیوں کے خلاف لڑتی رہی ہے. ریاست کے سامنے سرنڈر کرنے والے رحم کی توقع کر سکتے ہیں. اسلام نے خواتین کو خصوصی حقوق دیے. ہم کبھی فتنہ الخوارج کو فرسودہ سوچ مسلط نہیں کرنے دیں گے. چیلنجز ہیں اور ہم چیلنجز سے نمٹ بھی رہے ہیں. ماضی میں ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کامیاب ہوئے, اب بھی دہشت گردی کو شکست دیں گے. ریاست کو چیلنج کرنے کی کسی کو اجازت نہیں. ہر پاکستانی کی طرح میں بھی اپنے ملک کی بہتری چاہتا ہوں. اجتماعی اقدامات اور اتفاق رائے سے ہی مسائل کا حل ممکن ہے. ہم آئی ٹی اور ڈیجیٹل دور کے لیے تیار نہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میونخ سیکیورٹی کانفرنس پر میڈیا سے گفتگو. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ سیاست ہوتی رہے گی, امن و امان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. سیاست کو ہمیشہ گرم ہی رہنا چاہیے. رمضان کے بعد سیاست میں تیزی آ جائے گی. سیاستدان پاکستان کا اثاثہ ہیں, ان کی سیکیورٹی حکومت کی ذمہ داری ہے. مولانا فضل الرحمان سمیت تمام رہنماؤں کو سیکیورٹی فراہم کریں گے. ہاکی کے بجائے کے لیے تمام اداروں کو کاوشوں میں ستائشیں. ہاکی کے میدان میں عظمت رفتہ کو بحال کرنا ہے. این ایس سی ایوارڈز کے مطابق ہمیں بجٹ دیا جائے. ٹیکس وصولی کا 80% ہدف حاصل کر لیا. گلگت بلتستان میں امن و امان کی صورتحال معمول کے مطابق ہے. امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی سازش کو ناکام بنا دیا گیا. لینڈ ریفارمز کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے. لینڈ ریفارمز کے درینہ مسئلے کے حل کے لیے اقدامات اٹھائے. سیاحت کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات کیے ہیں. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان کی نیوز کانفرنس. سندھ حکومت کو وفاق کی پالیسیوں پر تحفظات. وفاق اپنی پالیسیاں درست کرے. وفاق سندھ سمیت تمام صوبوں پر رحم کرے. جہاں عوام سے زیادتی ہوگی پیپلز پارٹی خاموش نہیں رہے گی. آئین میں ہے کہ جس صوبے سے گیس نکلے وہاں پہلے ضرورت پوری ہوگی. بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق کل 2 لاکھ افراد کو مفت سولر فراہم کریں گے. پیپلز پارٹی سستی ترین بجلی پیدا کرنے جا رہی ہے. ترجمان سندھ حکومت ارسلان شیخ کی پریس کانفرنس. رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کا ظلم اور ناانصافی کا سلسلہ تاحال جاری ہے. سندھ میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں. ایم کیو ایم کو ماضی میں لسانی فسادات کی طرف گھسیٹا گیا. ماضی میں مہاجروں اور پختونوں کو جان بوجھ کر لڑایا گیا. پھر مہاجروں کو پختونخوا سے لڑانے کی کوشش کی گئی. ڈمپر اور کنٹینرز مافیا کو کھلی چھوٹ دی گئی کہ لوگوں کو کچل دیں. ایم کیو ایم صبر کی تلقین نہ کر رہی ہوتی تو اس شہر میں آگ لگ چکی ہوتی. چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے کو تیار. چیمپئنز ٹرافی کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب آج لاہور میں سجے گی. گلوکار عاطف اسلم چیمپئنز ٹرافی کا آفیشل ترانہ گائیں گے. لاہور شاہی قلعہ میں کرکٹ لیجنڈز کی پینل ڈسکشن ہوگی. لاہور، کراچی، راولپنڈی اور دبئی میں ہوگی کرکٹ کی بہار. پہلے میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ میں جوڑ پڑے گا. چیمپئنز ٹرافی کا آغاز 19 فروری کو کراچی میں ہوگا. پاک بھارت بڑا ٹاکرا 23 فروری کو دبئی میں ہوگا. بھارت کا پہلا میچ 20 فروری کو بنگلہ دیش سے دبئی میں ہوگا. اسموگ میں کمی، زیادہ پیداوار، کاشتکار خوشحال. پنجاب میں سپر سیڈز کے استعمال سے شاندار نتائج کے ثمرات. 1000 کاشتکاروں نے چند ماہ میں 57 کروڑ 95 لاکھ کما لیے.
صوبے بھر میں گندم کی کاشت میں سپر سیڈز کے ذریعے 330 ٹن بیج کی بچت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سپر سیڈز کے نتائج پر اظہار اطمینان، کہا کہ ایگریکلچر میکنائزیشن صرف آغاز ہے، زراعت میں صرف انقلابی اقدامات کریں گے، زراعت میں جدت کا خواب حقیقت بن رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب آزما بخاری کا سندھ حکومت کے ترجمانوں کے بیانات پر رد عمل۔ 7 میں وزیر اعلیٰ سندھ کے علاقے میں ہونے والے حادثات کو وفاق پر مت ڈالا جائے۔ پچھلے 16 سال سے سندھ پر حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، مسلم لیگ نون کی نہیں۔ سندھ نے جو 956 ارب کا ترقیاتی بجٹ منظور کیا تھا، اللہ کرے کہ وہ جلد از جلد لگ بھی جائے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں مزید انکشافات سامنے آ گئے۔ پنجاب پولیس کے مطابق واقعات کے دوسرے دن ملزمان سکردو چلے گئے۔ ملزم شراز نے دوران تفتیش واقعے کی تفصیلات بتائیں۔ شراز نے بتایا کہ 6 جنوری کی شب مصطفیٰ اور ارمغان بات کر رہے تھے۔ ارمغان طیش میں آ گیا اور راڈ سے مصطفیٰ کو مارا۔ راڈ لگنے سے مصطفیٰ زخمی ہو گیا۔ ملزمان نے کار کا بونٹ کھول کر انجن اور باہر ٹائروں پر اپنے پاس موجود کین سے پیٹرول ڈالا اور آگ لگا دی۔ مصطفیٰ دم توڑ گیا۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ایک ایسے مقام پہ میرے بچے کو جا کے جلاتے ہیں جہاں سے کوئی آواز نہیں آتی ہے، وہاں سے وہ لوگ پیدل آتے ہیں۔ مطلب آپ مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک رینڈم ہو گیا واقعہ؟ نہیں، یہ رینڈم نہیں ہے۔ ایس ایس پی علی حسن میرے بچے کی کردار کشی کرتا رہا، کچھ نہیں کیا 20 دن تک۔ اس پہ پرچہ کاٹوں گی میں، اس پہ علی حسن پہ پرچہ کٹنا چاہیے کہ وہ کس کے ان پے رول پہ چل رہا تھا۔ مصطفیٰ عامر اغوا اور قتل کیس، مقتول کی والدہ کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ مقتول کی والدہ نے کہا کہ ایس ایس پی علی حسن پر پرچہ کٹواؤں گی۔ ایس ایس پی ہماری بات نہیں سن رہا تھا، میرا بچہ غائب تھا تو اس کو کیوں نہیں ڈھونڈا گیا؟ ملزم ارغمان کے ساتھ ایس ایس پی علی حسن کا نام بھی آنا چاہیے۔ ایس ایس پی علی حسن کو فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ مصطفیٰ کے قتل کا واقعہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اور لاہور جم خانہ کلب کے انتخابات میں سلمان صدیق اور میاں مصباح پینل نے میدان مار لیا۔ 10 امیدوار کامیاب قرار۔ ڈاکٹر علی رزاق پینل کے 2 امیدوار کامیاب۔ آزاد امیدوار میجر ریٹائرڈ افتخار علی چٹھا نے 621 ووٹ حاصل کیے۔ ڈاکٹر علی رزاق نے 1923 ووٹ حاصل کیے۔ سلمان صدیق نے 1788، واجد عزیز 1751 اور میاں مصباح الرحمان 1665 ووٹ حاصل کر سکے۔